حمد و صلات کے بعد محترم بزرگوں دوستو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 کا درس آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں زمینوں کی بادشاہی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا کہ جو کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کی بادشاہی کے دائرے میں زمین و آسمان آتے ہوں اس کی طرف فقیری کی نسبت کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں تو وہی ہدایت والا ہے، اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ تم کسی نفع کے مالک ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور تم جن، تم میں سے سب سے زیادہ متقی کی طرح ہو جائیں تو میری ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن جتنے بھی ہیں، سب کے سب بدکار آدمی کی طرح ہو جائیں تو میری ملکیت سے، میری بادشاہ سے کوئی چیز بھی کم نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، تمہارا پہلا اور آخری انسان جن سب مل کر ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں سب انسانوں کے سوال کو پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے میں کمی ہوتی ہے۔ بتاؤ سوئی کو سمندر میں ڈالو تو کتنی کمی ہوتی ہے؟ اللہ کی بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی، خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہے جو تم کر رہے ہو اور میں ان کو جمع کر رہا ہوں، میں تمہیں پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر پائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، اور جسے کوئی مصیبت پہنچے تو اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ یعنی مصیبت آتی ہے تو تمہارے اپنے اعمال کی بدولت آتی ہے، اللہ تو ہمیشہ تمہیں خیر ہی خیر عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمین بھی ساتھ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو جمع کے صیغے سے ذکر فرمایا اور زمین کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے درمیان جو 7 آسمان ہیں ان کے درمیان فاصلہ ہے، ایک آسمان کے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور زمین، یہ سب کے سب طبقے زمین کے ساتوں کے ساتوں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح پیاز کے چھلکے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اس طرح زمین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، زمین کے ساتوں طبقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہی، حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو کوئی بندہ کسی بندے کو ایک ذرے کا مالک حقیقی، یہ بات ذہن میں رکھنا، مالک حقیقی جانے وہ مشرک ہے،
اللہ ہی مالک حقیقی ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا مالک بنایا، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مالک بنایا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں تم نبی پاک علیہ السلام کو مالک کل مانتے ہو، ہم کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن کیسے؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اللہ نے بنایا، اللہ خود سے مالک ہے۔ یہ ہے حقیقی ملکیت، اس کو کسی نے مالک نہیں بنایا، اس کی ہر شان ہر عظمت اپنی ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ ہاں کسی کو ملکیت عطا فرمائی تو اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ نے سب سے زیادہ ملکیت عطا فرمائی تو اپنے محبوب علیہ السلام کو دیکھتے نہیں ہو دنیا میں آپ ایک مکان کے مالک ہو؟ یہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہاں بندہ کہتا ہے میں مالک ہوں، یہ میرا مکان ہے، یہ میری بیوی کا مکان ہے، یہ میرے بیٹوں کا مکان ہے۔ بھائی تم کہاں سے مالک بن گئے؟ مالک تو اللہ ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں اللہ نے مالک بنایا ہے۔ جب اپنی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے مالک بنایا، اور جب ہم کہتے ہیں نبی پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پوری کائنات کا مالک بنایا، نہیں یہ شرک ہوتا ہے، بدعت ہے۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ اپنے لیے تو تیرے لیے سب کچھ جائز ہو جائے۔ تو بندہ اس بندے سے پوچھے تو موجود ہے یا نہیں؟ ہمیں نظر آ رہا ہے، بولا ہاں موجود ہے۔ تو بھائی یہ تو شرک ہے، کیونکہ موجود تو اللہ ہے، موجود تو اللہ ہے، لیکن اللہ کو کسی نے موجود نہیں کیا، اللہ خود سے موجود ہے۔ یہ ہے بندے میں اور اللہ میں فرق، کہ اللہ خود سے موجود ہے، ہم موجود ہیں اللہ کے موجود کرنے سے۔ اگر اللہ ہمیں موجود نہ کرے تو ہم موجود نہیں ہو سکتے۔ اللہ زندہ ہے لیکن میں اور آپ بھی زندہ ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ زندہ ہے لیکن میں اور آپ زندہ ہیں اللہ کے زندہ کرنے سے۔ یہ عطائی صفات ہیں، یہ مجازی صفات ہیں، یہ عارضی صفات ہیں جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جب نبی پاک کی شان کی بات آتی ہے یا اولیاء کرام کی شان کی بات آتی ہے، وہاں پہ شرک و بدعت کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سننے کی صفت آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن سننا تو اللہ کی صفت ہے، سمیع۔ اللہ نے فرمایا اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، لیکن یہاں پہ بندے بھی سمیع ہے، سننے کی صفت بندوں کو بھی حاصل ہے۔ بصیر دیکھنے کی صفت اللہ کی ہے، لیکن یہاں بندوں کی صفت بھی ہے دیکھنے کی۔ اور دنیا میں یہ فرق جان لو کہ کوئی کم دیکھتا ہے، کوئی زیادہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ ظاہر باطن میں دیکھنے کی جو سب سے اعلیٰ صفت عطا فرمائی وہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی، سننے کی جو صفت عطا فرمائی وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، پھر محبوب علیہ السلام کے صدقے سب کو عطا فرمائی۔ یہ ہے حقیقی بادشاہت اور عارضی بادشاہت میں فرق، یہ ہے حقیقی ملکیت اور مجازی ملکیت میں فرق، کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، یہ اللہ نے ملکیت عطا فرمائی۔ اور ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، لینے والا دینے والا برابر نہیں ہوتے، شریک ہو ہی نہیں سکتے، شرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ شرکت وہاں ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ بولے نا، میں نے کہا کہ کوئی اللہ کی طرح اللہ کے علاوہ بندے کو مالک حقیقی جانے وہ مشرک ہے، لیکن اگر یہ بولے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو صفت عطا فرمائی، صفات عطا فرمائی، اپنے نیک بندوں کو صفات عطا فرمائی، تو یہ عین ایمان ہے۔ اللہ بادشاہ حقیقی ہے، اس نے اپنی پوری بادشاہت کا نظام چلانے کے لیے اپنے بندوں کو انعام کے طور پر ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے یہ دنیا کا نظام چلاتے۔ یہ بطور انعام کے ہے، بطور مجبوری کے نہیں۔ بولو بطور مجبوری کے۔ ایک بادشاہ ہے ایک ملک کا، وہ گورنر بناتا ہے، وزیر اعلیٰ بناتا ہے، دیگر شعبوں میں بندوں کو مقرر کرتا ہے، یہ اس بادشاہ کی مجبوری ہوتی ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے اور انعام بھی بندوں پر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور اس نے اپنے نیک بندوں کو یہ نظام چلانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر انعام و اکرام فرماتا ہے کہ ان کو اپنی ملکیت میں، اپنی بادشاہت میں تصرف کرنے کا اختیار عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ پاک کی شان و عظمت، اس کے پیارے بندوں کی شان و عظمت جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔